باہر کے ملک میں بچہ پیدا ہو تو کھلونے لے کر دیتے ہیں تاکہ بچہ کھیلے۔ پاکستان میں بچہ پیدا ہو تو ایک اور پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دونوں آپس میں کھیلیں۔ لڑکا: تم بہت خوبصورت ہو۔ لڑکی: اور تم بہت ہینڈسم۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ نے بولا، ڈیٹ سے فارغ ہو کر تم دونوں ایک دوسرے کی نظر چیک کروا لینا۔ اگر کسی لڑکی کو بے وفائی کی سزا دینی ہو تو اس کی سب سے اچھی سہیلی سے شادی کر لو۔ ٹرین میں ایک مچھر ایک چائنیز کے سر پر بیٹھ گیا۔ چائنیز اس کو پکڑ کر کھا گیا۔ پھر ایک مچھر ایک شخص کے سر پر بیٹھ گیا۔ وہ مچھر پکڑ کر چائنیز کی طرف کر کے بولا، خریدے گا کیا؟ میاں اور بیوی میں لڑائی ہو گئی۔ میاں غصے سے، تم جیسی ہزاروں مل جائیں گی۔ بیوی ہنستے ہوئے، ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو؟ لڑکا: کیا کر رہی ہو؟ لڑکی: ابھی وضو کیا ہے اور نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ لڑکا: میں مارکیٹ میں تمہارے پیچھے پیچھے تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ لڑکا لڑکی کو دیکھ کر بولا، جھلک دکھلا جا، جھلک دکھلا جا۔ لڑکی نے چپل اٹھا کر بولا، ایک بار آجا 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 ہا 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 ہا۔ پپو دوست سے: عورت کی لمبی زندگی حسین ہستی مسکراتی اور ٹینشن سے آزاد کیوں ہوتی ہے؟ پپو: کیونکہ عورت کی کوئی بیوی نہیں ہوتی۔ جب بھی فریج سے پانی کی بوتل نکالو لازمی بھر کر رکھو ورنہ لیکچر موبائل سے شروع ہوگا اور پڑھائی پر ختم ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستانی عورتیں مہمانوں کے لیے وہ گلاس لیتی ہیں جس میں پیپسی کم آتی ہو۔ پاکستان میں ایڈریس شروع کہیں سے بھی ہو ختم ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، وہاں جا کے کسی سے بھی پوچھ لینا۔ شادی کی تقریب میں جن آ گیا، جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کو کہا، لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں۔ مرچیں کھانے کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مرچیں لگانے کا آتا ہے۔ بیوی: ہماری پڑوسن ہر مہینے اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے جاتی ہے۔ شوہر: تو پھر؟ بیوی: تو آپ بھی کبھی لے جایا کریں نا۔ شوہر: میں نے 3-4 بار کہا ہے پر وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہا ہا ہا۔ جوانی میں اتنے تماشے کرو کہ بڑھاپا قصہ سناتے ہوئے گزر جائے۔ ببلی: میں اس سے شادی کروں گی جس کا کاروبار بہت اونچا ہو۔ پپو: مجھ سے کر لو، میں مینار پاکستان پہ پاپڑ بیچتا ہوں۔ ایک چور نے اپنی منگیتر کو سونے کا ہار دیا۔ منگیتر خوشی سے، میری جان اس کی قیمت کیا ہے؟ چور: 3 سال قید، تے چھترو کھرے۔ جیو تو ایسے، شدید گرمی میں سب لوگ بس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک فقیر آیا، سب سے بھیک لے کر ٹیکسی کر کے گھر چلا گیا۔ اقبال: تیرے شاہین 50 روپے کی انگوٹھی لڑکی کو دے کے کہتے ہیں، جانو برقع پہنا کرو، اب تم پر صرف میرا حق ہے۔ گھر میں کسی کا نئی موبائل آ جائے تو باقی لوگوں کا موبائل بلا وجہ ہی اٹک اٹک کر چلنے لگتا ہے۔ زندگی بھی ویڈیو گیم جیسی ہو گئی ہے، کم بخت ایک لیول کراس کرو تو اگلا لیول اور مشکل ہو جاتا ہے۔ رات کے 1:30 بجے طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے پہنچا۔ سیلسمین بولا، سر کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی جل کر بولا، اللہ کے بندے خود سوچ، کیا اس طوفانی بارش میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ ہا ہا ہا۔ طنز اور بحث کے رشتے کمزور ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے جہاں کسی کی بات بری لگے فوراً چپیڑ مار دیں۔ سنو جانو، تمہاری آواز بہت پیاری ہے، تم گرم انڈے بیچا کرو۔ جتنا غور سے لوگ ٹکرانے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اتنے غور سے اگر پہلے ہی دیکھ لیتے تو ٹکر ہی نہ ہوتی۔ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر مسجد سے غلطی سے پرانے جوتے کی بجائے نیا جوتا پہن کر گھر آ جائیں تو گناہ تو نہیں ہوتا؟
کتابیں کھولنے سے جو نیند آتی ہے، موبائل کھولنے سے وہ مر جاتی ہے۔ تصویر اچھی نہ آئے تو پہلا قصور کیمرے کا، دوسرا بیک گراؤنڈ کا اور تیسرا تصویر لینے والے کا ہوتا ہے۔ اپنی شکل پر شک کرنا گناہ ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں رات کو پیاز کھانا ٹھیک نہیں۔ اب پیاز کو پیٹ میں کیا پتا کہ باہر دن ہے یا رات۔ دولہا کمرے میں آتے ہوئے کرسی سے ٹکرا گیا۔ دلہن: عمیر بھائی آرام سے، نتیجہ: ہورو کرو غزل نالویا۔